ایک یہ اینگل ہے کہ ساجد صاحب چونکہ نون لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں، تو میں اگر ان کا مخالف ہوں تو میں ان کو بلا وجہ رگڑتا رہوں اور ان کو کنٹروورشل کر دوں لوگوں کے ذہنوں میں. میں جانتا ہوں اس بات کو کہ جناح اسپتال کی جو لیب ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل، جناح اسپتال لاہور کا بہت بڑا اسپتال ہے، وہاں کی جو بلڈ ٹیسٹنگ کی جو لیب ہے، اس لیب کے اندر اس کے ریزلٹس ریلائبل نہیں ہیں. وہاں پر ساجد کو یکدم 500 پہ شوگر دکھا دی جائے گی، اور ایک جو بابا جی جن کی اصل میں 500 پہ، ان کو فٹ اینڈ فائن کلیئر کر کے دے دیا جائے گا کہ جی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں. وہاں کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی باہر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ اگر اس اسپتال کے ایم ایس ہیں تو میرا آپ سے اچھا تعلق ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں، میں ایم ایس صاحب سے دوستی کروں کہ ان کے خلاف خبریں دوں جا کے؟ نیوز روم کے ہیڈ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ چلانا ہے اور یہ نہیں چلانا، اس بندے کا، یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ نہیں ہے، یہ فلانے کا دوست ہے، فلانے کا دشمن ہے. اب یہ باقاعدہ انسٹرکشن ہوتی ہے کلیئر رپورٹرز کو کہ یہ بھائی اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. اور جو آپ کے اینٹی ہیں، چاہے وہ آپ کو ایجنڈے پہ ملے ہیں اینٹی، چاہے وہ آپ کے اینٹی تھے، تو بس پھر اس کی تو بھائی آپ نے زندگی تباہ کر دینی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر. اور یہ اب ایک عام چلن ہے. آپ کسی بھی رپورٹر کو پوچھیے جو اس ٹائم کام کر رہا ہے، جو کر چکا ہے، وہ آپ کو کہے گا بھائی اسی طرح ہی ہوتا ہے. یہ بیریا ٹاؤن والی سرکار، ان کے خلاف کچھ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، میں نے ابھی بھی ان کا نام نہیں لیا، میری ٹریننگ کے اندر آپ یہ اندازہ کر لیں. ٹھیک ہے، میں نے ابھی بھی ان کا نام نہیں لیا. بیریا ٹاؤن کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی. ابھی میں نے آپ کو ان طرف اشارے نہیں کیے جن کے خلاف خان صاحب ناراض ہیں جن سے. ابھی تو وہ تو اگلی کہانی ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ایڈ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں چلتی. ہم ہر جگہ پہ آپ نجی کا لفظ پڑھتے ہیں، نجی کر کے گزار دیتے ہیں خبر چلانی بھی ہو تو. مجھے ایک بات بتائیے، خان صاحب کے 4 خط باہر جائیں یا اندر آئیں، یا مریم نواز کی 2 میٹنگ ہوں، یا کسی اور کی، شہباز شریف صاحب کی کوئی کسی امبیسڈر کو وہ مل رہے ہیں، اس سے ایک عام آدمی کو وہ جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک عام آدمی کو کے مسائل کو ٹی وی میں آنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ یعنی اگر میں مسلم لیگ کی بات کرتا تھا 1935 میں یا 1940 میں، تو مجھے مسلم لیگ ارینج کر کے دیتی تھی فنڈز. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے آگے آ جائیں، اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا تھا، کوئی اخبار جو پیپلز پارٹی کے تھے تو پیپلز پارٹی مجھے دیتی تھی فنڈز. اگر میں فوج کی بات کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ میک شور کرتے تھے کہ میری گڈی چڑھی رہے، پیسے پوسے مجھے ملتے رہیں، سیٹھ صاحب جو ہیں وہ پارٹیاں کرتے رہیں، یہ وہ میک شور کرتے تھے. سیم از ود دا نون لیگ، سیم از ود دا تحریک انصاف اینڈ دا پیپلز پارٹی آف زرداری انڈر زرداری صاحب. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو صحافی بھی ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں میں کام کر چکے ہیں، جہان ڈیجیٹل میڈیا کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ابھی صحافت پڑھا رہے ہیں. جناب سر رضا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سر بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آج سر ہم بات کریں گے پاکستان کی جو موجودہ صحافت کی صورتحال ہے اس کے اوپر. میں تو بلکہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے تو میں اس پہ ایکسائٹیڈ بھی تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں کہ عمران خان نے کیا کر دیا، نواز شریف نے کیا کر دیا، یہ زرداری صاحب نے کیا کر دیا. جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دھیان نہیں دیتا. آپ دے رہے ہیں ساجد، یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی جو موجودہ صحافت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں. آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ بطور ناظر، بطور ویور، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی میں بالکل ٹی وی نہیں، ٹی وی تو نہیں، سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو بڑے بڑے اینکر جو ٹائیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. میرا اگلا سوال اب یہ ہے، ہم تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کو سوال آپ نے کرنے ہیں تھوڑے سے، میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ ان کو سن کے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کا کوئی غیر یقینی ہے ان کے اوپر کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے نا، بالکل ہے غیر یقینی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ویور ہے وہ اب ہمارے ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، وہ جو خوبصورت سے ڈبے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر اب بیٹھ کے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان پہ یقین کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھنے پہ زیادہ، اس پہ جو چل رہا ہے کانٹینٹ اس کو ہم زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہو رہا ہے. بالکل ایسا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل میڈیا، یہ ہماری جو ساکھ ہے وہ اپنی کھو چکا ہے یا کھو رہا ہے، اور تقریباً آخری مراحل میں. تو اس وقت جو میڈیا کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کو کوئی بھی سننا نہیں چاہتا. ایک عام جو ناظر ہے وہ
اگر نون لیگ کا سپورٹر ہے تو وہ ایئر وائی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو جیو کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے باقی چینل بھی آ جاتے ہیں. تو ان کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ایک تو اس کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. دوسرا اس کا جو چیلنج ہے وہ اس وقت جو پروفیشنل انوائرمنٹ ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اور کوئی بھی انڈسٹری جس کے اندر فریش لوگ آنا بند ہو جائیں یا آنے سے کترائیں، نئے لوگ، نیا خون، نئے آئیڈیاز آنے سے کترائیں، وہ انڈسٹری بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اچھے پے اسکیلز نہیں ہیں. آئیڈیاز کی اجازت اور چیزیں تو بعد کی بات ہے، بنیادی طور پہ پیسے ہی صحافیوں کو نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آ سکتے ہیں، جو میڈیا کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں آ رہے. اور پھر جو تیسری سب سے بڑی ریزن وہ یہی کہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. سچ کو مینوفیکچر کیا جانا ہے، اور وہ اتنی حد تک مائکرو مینیج کیا جانا ہے کہ وہ سچ کی بجائے لطیفہ بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سچ کے بجائے جھوٹ بننا، پاکستان کے اندر وہ جھوٹ سے زیادہ لطیفہ بن جاتا ہے. وہ آدھا نظر بھی آ رہا ہے سب کو اور نظر نہیں بھی آ رہا، اور وہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ 3 میجر مسئلے ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آپ جو جہاں سے پوچھنا چاہیں آپ وہاں سے پوچھیں. اچھا سر، یہ جو موجودہ صحافت ہے اس کو تقریباً ہی جو بندہ صحافت مطلب کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی تو آپ بہت ہی کم لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو نیگیٹو پہلو ہے نا صحافت کا، نیگیٹو پہلو یہ بک جاتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، خبر ٹریڈیشنلی خبر وہی چیز ہے جو جس کے اندر کوئی چیز ہم کرٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم کوئی نئی بات بتائی جا سکتی ہے، کوئی نیگیٹو پہلو. نیگیٹو سے مراد یہ کہ وہ والا پہلو جو رہ گیا پوری پکچر کے اندر، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے ساجد کہ جب ہم اس نگیٹیوٹی کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے نیچے سے قالین کھینچنا ہے، کسی کے نیچے سے ہم نے پولیٹیکل سپیس اس سے لے لینی ہے. ہم نے جب میڈیا جب پاور پالیٹکس کا حصہ بن کے ایز اے پلیئر چلے گا تو تب جا کر یہ مسائل زیادہ شروع ہوتے ہیں. ورنہ نیگیٹو خبر سے آپ کو کئی بار اصلاح بھی ہو جاتی ہے. مثلا ایک پالیسی ہے آپ نے اور میں نے مل کے بنائی، اس پالیسی کے اندر کوئی ایک بڑا لیکونا رہ گیا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ہمیں ایک جرنلسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ بھائی یہ اپنے پروگرام کے ذریعے کہ جی اس کے اندر یہ بھی رہتا ہے، اور ہم نے وہ ٹھیک کر لیا. ایک تو یہ اینگل ہے. ایک یہ اینگل ہے کہ ساجد صاحب چونکہ نون لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں، تو میں اگر ان کا مخالف ہوں تو میں ان کو بلا وجہ رگڑتا رہوں اور ان کو کنٹروورشل کر دوں لوگوں کے ذہنوں میں. تو لا محالہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پاور سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس کو کاؤنٹر کرے گا. جب وہ انکاؤنٹر کرے گا تو بس پھر وہ کہانی شروع ہو جائے گی. میری آپ کی ایک وار آف آئیڈیاز، وار آف نیریٹیو شروع ہو جائے گا، اور اس کے اندر خبر کہیں مر جائے گی. تو خبر تو ہے ہی نہیں. خبر تو نہیں ہے. خبر ہے کدھر؟ پہلی اب ذرا ساکھ پہ بات کرتے ہیں کہ ساکھ کیا ہے. میں نے بھی ایک ریسرچ آرٹیکل بھی کیا اس کے اوپر کہ دیکھیے، آپ ٹی وی کا بلیٹن اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی، اس کے اندر سبسٹینشیل نیوز جس کو آپ کہیں کہ ہاں یار اس نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے، آج یہ کوئی نئی بات آئی ہے، نہیں ہے. مثلا کون سی خبریں ہو سکتی ہیں؟ لاہور کے، پاکستان کے، آپ کے اور میرے علاقوں کے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں کے ہسپتال کیسے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ نے آج تک انویسٹیگیٹو سٹوری سنی ہو؟ نہیں. بہت کم. الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آپ سنتے. اگر وہ آتی بھی ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا کے اندر پھر بھی ڈان میں یا کسی جگہ پہ چھپ جائیں گی تو چھپیں گی. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں آپ کو ابھی اس وقت بتاتا ہوں کہ میرے جو ہیں میرے پاس یہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ جناح ہسپتال کی جو لیب ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل، جناح ہسپتال لاہور کا بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں کی جو بلڈ ٹیسٹنگ کی جو لیب ہے، اس لیب کے اندر اس کے ریزلٹس ریلائبل نہیں ہیں. وہاں پر ساجد کو یکدم 500 پہ شوگر دکھا دی جائے گی، اور ایک جو بابا جی جن کی اصل میں 500 میں ان کو فٹ اینڈ فائن کلیئر کر کے دے دیا جائے گا کہ جی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں. وہاں کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی باہر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور چگتائی والے اور یہ جو پرائیویٹ آتے ہیں ان سے کرواتے ہیں. اب میں شاید نام لوں گا تو مسئلے ہو جائیں گے زیادہ. تو اب مجھے بتائیے، آپ نے کوئی رپورٹ پڑھی اس حوالے سے؟ کیا وہاں پہ صحافی نہیں جاتے ہیں؟ میں نے اس طرح کی آپ پڑھیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس کی سپیس ہے ہی نہیں ہمارے میڈیا کے اندر. اب میڈیا چینل کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر اس اسپتال کے ایم ایس ہیں تو میرا آپ سے اچھا تعلق ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں، میں ایم ایس صاحب سے دوستی کروں کہ ان کے خلاف خبریں دوں جا کے؟ ایک کام ہو سکتا ہے نا. تو ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا میڈیا کا، یہ بیسکلی یہ پروڈکشن کے ادارے میں ہے،
اسی طریقے سے اگر آپ ایک ادارہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس نے آپ اس کے مالک کو تعلقات بنا کے دینے، پاور لے کر دینی ہے، تو اس کا پھر مطلب عوام کو سرو کرنا نہیں رہ جائے گا، اپنے مفادات کے اپنے لیے مفادات کے لیے رہ جائے گا. تو اب ہمارے جو رپورٹنگ کا سٹرکچر ہے جو میڈیا کے اندر ہو رہا ہے، آپ نے کہا پرابلم کیا ہے اس کے اندر بھائی، وہ خبر دینی ہے جو فٹ ان بیٹھتی ہے میڈیا اس چینل کے اپنے مقاصد کے اندر. اس کو خبر کو ہم نے بنا لینا ہے اس کے مطابق. ہم نے یہ نہیں جا کے سوچنا کہ خبر کیسی ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے دینا ہے. اور اسی مثلاً میں ایگزامپل، آپ ایک چینل کے مالک ہیں اور آپ کے نیچے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، نیوز روم ہے، نیوز روم کے ہیڈ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ چلانا ہے اور یہ نہیں چلانا، اس بندے کا یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ نہیں ہے، یہ فلانے کا دوست ہے، فلانے کا دشمن ہے. اب یہ باقاعدہ انسٹرکشن ہوتی ہے کلیئر رپورٹرز کو کہ یہ بھائی اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. میں آپ کو کئی واقعات سنا سکتا ہوں اپنے کریئر کے جہاں پہ بڑے بڑے شغل تھے. اب ہوگا کیا کہ آپ نے بتا دیا کہ یار فلاں جو فیکٹری ہے یا فلاں جو ہسپتال ہے یا فلاں جو کالج یا یونیورسٹی ہے اس کے بندے کو آپ نے چھیڑنا ہے اور اس کو نہیں. اب جس کو چھیڑنا ہے اس کے خلاف آپ کچھ بھی دیں گے، مطلب وہ سانس بھی لے گا تو آپ کہیں گے غلط لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جس کو نہیں کہنا وہ روند کے بھی چلا جائے سب کچھ، قانون کی دھجیاں کھیڑ دے، لوگوں کو مار دے، جو مرضی ہو جائے، اس کے اوپر بات نہیں ہونی. وہ پازیٹیو دکھا رہے ہیں آپ پازیٹیو دکھا رہے ہیں. آپ اس پہ پتہ کیا خبریں دکھا رہے ہیں، آج انہوں نے یہاں پہ فیتا کاٹا، آج انہوں نے فلانا افتتاح کیا، آج انہوں نے یہ والی لیب چلا کے دی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی یہ نہیں سنیں گے آپ ان کا کہ جی انہوں نے کبھی کرپشن بھی کی ہے. کبھی کرپشن چھوڑیں، کبھی کوئی رول کی غلطی بھی ہو، کبھی بھی رپورٹ نہیں ہوگی کسی بھی جگہ پہ. تو اس طریقے سے ایک سٹرکچر بنا لیا گیا اس طرح کا کہ جو فرینڈز آف دا میڈیا ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور جو آپ کے اینٹی ہیں، چاہے وہ آپ کو ایجنڈے پہ ملے ہیں اینٹی، چاہے وہ آپ کے اینٹی تھے، تو بس پھر اس کی تو بھائی آپ نے زندگی تباہ کر دینی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر. اور یہ اب ایک عام چلن ہے. آپ کسی بھی رپورٹر کو پوچھیے جو اس ٹائم کام کر رہا ہے، جو کر چکا ہے، وہ آپ کو کہے گا بھائی اسی طرح ہی ہوتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ یہ بیریا ٹاؤن والی سرکار، ان کے خلاف کچھ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بھی ان کا نام نہیں لیا، میری ٹریننگ کے اندر آپ یہ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بھی ان کا نام نہیں لیا. بیریا ٹاؤن کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی. میں ایک دفعہ ایک چینل میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، تو وہ وہاں پہ کوریج کر رہے تھے. تو کوریج کرتے ہوئے ان کو کسی نے فون کیا کہ بھائی آپ آئیں، یہاں پہ نا کوئی قبضہ شبضے کا معاملہ ہے. تو وہ اس پہ آگے احتجاج کر رہے ہیں گاؤں والے صاحب جو ہیں، وہ صحافی بننے کے چکر میں پہنچ گئے ادھر کہ جی بڑی خبر ہے، اور جینون خبر تھی، جانا چاہیے تھا. تو وہ چلے گئے، ادھر گئے. تو ادھر جا کے انہوں نے ابھی سامان کھولا تھا، اپنا بیگ پیک کھول رہے تھے وہ، تو فون آ گیا جناب ایک اعلیٰ عہدیدار کا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں تو وہاں پہ آیا ہوا ہوں کوریج. انہوں نے کہا بھائی پیک کریں سارا کچھ اور واپس آئیں، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے میڈیا کے اندر یہ ابھی میں نے آپ کو ان طرف اشارے نہیں کیے جن کے خلاف خان صاحب ناراض ہیں جن سے، ابھی تو وہ تو اگلی کہانی ہے. یہ تو بڑے عام سی چھوٹی سی بات ہے. میرا چینل ہے، آپ میرے کلائنٹ ہیں، آپ نے مجھے بزنس دیا ہوا ہے، بزنس سے مراد ایڈ دیے ہوئے ہیں، تو نہیں چلے گا. میں نے آپ کا ساتھ ہی دیا، میرا ساتھ ہی آپ دیں گے نا، کسی اور کا تو نہیں دیں گے. پرائیویٹ سیکٹر ٹوٹلی میڈیا کی اسکروٹنی سے باہر ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ایڈ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں چلتی. ہم ہر جگہ پہ آپ نجی کا لفظ پڑھتے ہیں، نجی کر کے گزار دیتے ہیں خبر چلانی بھی ہو تو. ایک تو یہ بڑی بنیادی طور پہ ایک ڈویژن ہے جو کہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہمارے بلیٹنز خالی ہیں، کہنے کو تو بلیٹنز چل رہے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے آج اس سے میٹنگ کی، وزیر اعظم نے آج اس سے میٹنگ کی، خان صاحب کے 4 خط ادھر گئے. مجھے ایک بات بتائیے، خان صاحب کے 4 خط باہر جائیں یا اندر آئیں، یا مریم نواز کی 2 میٹنگ ہوں، یا کسی اور کی شہباز شریف صاحب کی کوئی کسی امبیسڈر کو وہ مل رہے ہیں، اس سے ایک عام آدمی کو وہ جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک عام آدمی کو کے مسائل کو ٹی وی میں آنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ بالکل، یہ بہت یہی تو پوائنٹ ہے. تو ہماری جو کوریج ہے ساری وہ ایلیٹ سینٹرک ہو گئی ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، بڑے بڑے وی آئی پیز کیا کر رہے ہیں، عام بندے کے کیا مسئلے ہیں، وہ ہسپتال میں کیسے دھکے کھا رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر وقت کیمرہ لے کے، بھائی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر کے وہ فائدے حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہم ویسے حاصل کرتے ہیں. پروٹوکول لگتے ہیں بھائی،
ٹھیک ہے, ہمارا اسپتال کا MS جاننے والا ہے, ہمارا کالج کا پرنسپل جاننے والا ہے, ہمارا یونیورسٹی کا VC جاننے والا ہے, منسٹر جاننے والا ہے, ہم پارٹی کریں گے اس کے ساتھ. صحافیوں کو بھی وہی پروٹوکول ملے گا, صحافی اوپر چینل کے دیگر لوگوں کو بھی پروٹوکول لے کے دیں گے. تو اس پروٹوکول کے چکر میں عوام جو ہے وہ فارغ, عوام کو نہیں دکھا رہے عوام کیسے زندگی گزار رہی ہے, کیسے ان کا گزر بسر ہو. بالکل, یہ وہ سائڈ ہے جو ایڈیٹوریل رپورٹنگ اور اس کے معاملات ہیں. آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو بڑے واقعات پرانے سنا سکتا ہوں, لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ رپورٹر فیلڈ میں بھی جاتا ہے, رپورٹنگ بھی کرتا ہے. آپ کو نظر آئیں گے مائک شائک پکڑ کے, بالکل بالکل ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, لیکن بھائی کر کیا رہے ہو, چلا کیا رہے ہو اس کے اوپر. سبسٹینشیل رپورٹنگ, خبر, کانٹینٹ نہیں ہے. یہ جتنے, میں آپ سے آگے بات بڑھاؤں گا, یہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں, یہ تو میں کہتا ہوں کہ گورے نے بہت اچھا کیا کہ یہ سوشل میڈیا بنا دیا, تو خبریں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. نہیں تو جس طرح کنٹرول میڈیا ہے پاکستان میں, تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا چیزوں کا. اچھا, آپ کنٹرول سے کیسے, آپ کنٹرول کو کیسے جس طرح صرف ایلیٹ کلاس کو دکھا رہے ہیں نا ابھی, مطلب یہ کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لوگوں کے جو نیچے لوگ ہیں, غریب غربت سے تو ہم نیچے جا چکے ہیں نا, وہ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو تو دکھا ہی نہیں رہے, ان کی لائف ہی نہیں دکھا رہے, وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کا ایک اچھا بات یہ ہوئی کہ اب ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے, وہ اپنی چیزیں بتا سکتا ہے. یہ بالکل اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ صرف یہی ہوتے تو آپ کو, یہ میں نے اپنے وہ ریسرچ میں بھی حوالہ دیا ہے کہ میں نے رپورٹر سے پوچھا جن سے میں نے کہ جی آپ کو 2 ایونٹ آ گئے ہیں آپ کے پاس, کوریج کرنی ہے آپ کے چینل نے. ایک ایونٹ یہ ہے کہ ایک آرفنس کا اسکول ہے, یتیم بچوں کا, وہ اپنا کوئی اوپننگ سیرمنی کر رہے ہیں. چھوٹا سا ایک اسکول ہے, ریونڈ کے پاس ہے, اور ریونڈ کے پاس ہی ایک سیاسی اکٹھ بھی ہو رہا ہے. ان دونوں میں سے کور کرنا ہے, تو ریسورسز کی ڈپلائمنٹ جو ہے چینل کے, جو گاڑی, کیمرہ, بندے, پرائرٹی کون ہوگا دونوں میں سے؟ وہی جو رائیونڈ میں ہو رہا ہے, جو رائیونڈ میں ہو رہا ہے, جو سیاسی کام ہو رہا ہے, ہیں دونوں رائیونڈ کے اندر ہی, اسکول بھی وہیں پہ ہے, وہاں پہ نہیں جائیں گے. یہ پرائرٹیز بتاتی ہیں آپ کی. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ کیا کریں گے, اسکول والے وہ اپنی فوٹیج بنائیں گے, وہ ویڈیو بنا کے یہیں پہ کیپ کٹ پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ ڈال سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی کہ جو اس کے اندر کوئی پوٹینشیل ٹو بی وائرل ہوا, تو وہ وائرل بھی ہو جائے گی. اور اگر وائرل نہ بھی ہوئی تو وہ ایٹ لیسٹ ویڈیو بنا کے ان چینلوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو لے کے چلائی دو ہماری وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہمارے میڈیا نے ہاتھ ملا لیے ہوئے ہیں. وہ بھی ایک ایلیٹ پروجیکٹ ہے, اور ایلیٹ سیاست ہے. ایلیٹ سیاست, ایلیٹ میڈیا, ایلیٹ صحافت, سیاست, عبادت بھی ایلیٹ ہے. یہاں پہ تو سب کچھ ایلیٹ ہے, اس کے علاوہ اور کہیں پہ کچھ نہیں ہے. جو عوام ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے, چاہے جہاں مرضی چلے. یہ دوسرا اس کا اسپیکٹ جو پروفیشنلزم کی جو کمی ہے, اور جو پیسوں کے معاملات ہیں اور فلانے ہیں. اب وہ اس کی میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں. میں جرنلزم پڑھاتا ہوں, میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں, میں ایسے بچوں کو بھی پڑھا چکا ہوں ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پہ جن کے پاس پیسے کم تھے اور وہ اسکالرشپس پہ پڑھ رہے تھے, اور باقی بھی. اور اگر فیس بھی ہم ڈال لیں تو ایک ایوریج پرائیویٹ یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ تقریباً 12 لاکھ 14 لاکھ روپے 4 سال کی فیس ہے, ایوریج 15 لاکھ کے آس پاس. اب ایک بچہ مجھے بتائیے 15 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے 4 سال میں, 4 سال اپنے لگاتا ہے, اور وہ اپ ٹو ڈیٹ چیزیں پڑھتا بھی ہے. اور اس کے بعد وہ جا کے جب میڈیا میں جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جان پہلے تو آپ فری میں کام کریں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی, فری میں کام کر لیتے ہیں بھائی, کتنی دیر کریں, ابھی کرو, اب کوئی ایک انڈیفائنڈ ٹائم کے لیے کرو جی. کر رہے ہیں جناب, کرتے گئے اینڈ دین سال بعد. اور میں جانتا ہوں ان بچوں, ٹیلنٹڈ بچے جو میرے سے پڑھ کے گئے, مطلب جن کے اوپر میں آئی کین بیٹ کے یار یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں بھائی, وہ 20,000 15,000. مجھے بتائیں کہ آج ایک مزدور جو راج مستری ہے وہ 4500 روپیہ لے لیتا ہے یار مہینے کا. ٹھیک ہے, لاہور کے اندر 4500 روز کا 4500 بھائی, مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ تو وہ یوں چھاپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے بتائیں ایک بچہ وہ جو ڈگری لے کر گیا وہاں پہ جا کے اس نے کام کر رہا ہے, اس کو آپ 20,000 سے اوپر دینے کے لیے تیار نہیں ہے یار. 30,000 روپیہ اس کی ٹوٹل سیلری ہے. وہ بچے مجھے آ کے پوچھتے ہیں سر یہ آپ نے ہمیں اس لیے تیار کیا تھا کہ ہم یہ اب ہماری زندگی اور میزریبل زندگیاں گزار رہے ہیں وہ. اچھا یہ سر میں آپ کی بات آگے کاٹ رہا ہوں,
میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 30,000 روپے منتھلی لے رہے ہیں. یہ جو نئے اسٹوڈنٹس وغیرہ یا انٹرنی جاتے ہیں یا ڈگری کر کے فری جاتے ہیں, جو چلو ڈگری کر کے جو جا رہے ہیں, تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بہت پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ لوگ آئیں اور یہ صحافت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دکھائیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم تو مٹ جائیں گے نا اگر یہ لوگ آ گئے تو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہی بات ہوگی شاید. نہیں, اچھا وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ساجد, وہ خود بھی خیر سے 30 نہیں تو 45 ہی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سیلری ان کی بھی نہیں ہے. پہلی تو یہ بات, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کلیش تو آئے گا کہ پرانے لوگ اور نئے لوگوں کا مقابلہ ہے ہی ہے, لیکن سر سوال یہ ہے کہ جب ایچ آر ہائرنگ کر رہا ہے نا, تو جو ایچ آر نے اگر ایک بندہ نیا ہائر کرنا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان کو اسکلڈ لیبر چاہیے ہی نہیں. ٹی وی چینل کو ایز اے پالیسی ایسے لوگ نہیں چاہیے جو سوال اٹھا سکتے ہیں, جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو, ٹھیک ہے. مطلب یہ تو میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں فیلڈ میں. بس میں آپ بتاتا ہوں جی, میں آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ, ان کا جنازہ تھا 2018 کی بات ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. تو مجھے بڑی پسند تھیں وہ, اور ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں بڑے انہوں نے, اور خاص طور پہ آج کے ماحول میں ہوتی, پوسٹ 2018 وہ ہوتی, تو نون لیگ بھی ان کو مس کرتی رہی 2018 کے بعد, اور آج کل خان صاحب بھی ان کو مس کر رہے ہوں گے. وہ بھائی دبنگ خاتون تھی. بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور میں رپورٹنگ کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ جی میں نے ان کے جنازے میں جانا ہے اور میں نے ان کو کور کرنا ہے. ان کا جنازہ تو کور ہو رہا تھا. اب ان کے جنازہ بڑا قذافی اسٹیڈیم میں جنازہ تھا, اور بڑا زبردست جنازہ تھا. وہاں پہ میں اس دن ایموشنلی ذرا چارج تھا. مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ہے, اور ایک وہ ماحول بنا ہوا تھا اس وقت, نون لیگ اور یہی والی کہانی پہلے والی لکھی جا رہی تھی. تو وہاں پہ جنازے میں ان کی بیٹیاں بھی شامل تھیں, خواتین بھی شامل تھیں, جنازے کے اندر موجود تھیں. اور تو میں نے ایک پیکیج لکھا, نیوز پیکیج کا اسکرپٹ لکھا, اور اس کے اندر میں نے ان کو ایک ٹریبیوٹری پیکیج تھا کہ جیسے اس کے اندر میں نے ایک لائن لکھی کہ آسمہ جہانگیر جس جینڈر وائز کلاس لیس معاشرے کو چاہتی تھیں, یعنی وہ چاہتی تھیں کہ صنفی طور پہ کوئی تقسیم نہ ہو جس معاشرے میں, سارے کٹھے چلیں. ان کا جنازہ اس کی تصویر بننا, جس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے, اور اس میں مذہب کی سے بھی بالا تر ہو کے سب ادھر موجود تھے. اب میں نے یہ لائن لکھی, اور میں نے نیچے ایک نوٹ ڈال دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایز اے رپورٹر یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے, جو ایڈیٹوریل آپ کا, جو ایڈیٹوریل آپ کی پالیسی اس کے مطابق چلا لیں آپ. مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے اوپر رولا پڑ سکتا ہے, نہیں چلتا. اچھا میں نے نہ چلتا ہوا ایک علیحدہ بات تھی, میں نے دے دیا. اب میرے اسائنمنٹ ایڈیٹر, جو آپ نے بات کی نا کہ پرانے لوگوں کا جو رولا رپا جو ہوتا ہے, اب جو انہوں نے مجھے فون کیا جی, جو میرے کاپی ایڈیٹر تھے, مینوں پتہ ہے تو لکھوا تو لیا کسی کولوں, ٹھیک ہے. اب جو نئے لوگوں سے کسی کو لکھوا تو لیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نے لکھ کیا دیا ہے اس کے اندر. اب وہ میرے پہ ایک مذہبی کیس بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی یہ تو نے واہ واہ کر دی ہے. میں کہ جی باقی تو میں لکھیا نہیں لکھا, پہلے ادھر تے آؤ نہ مکیے کہ جی یہ میں کتوں لکھوایا. اب یہ فون پہ میری ان سے کانورسیشن ہو رہی ہے, میں اپنے گھر جا چکا تھا, میری شفٹ ختم تھی. میں نے وہ آؤٹ آف اینگر میں وہاں سے نکلا, اور میں نے اپنے ڈائریکٹر نیوز کو فون کیا. میں کہ جی میں آ رہا ہوں واپس نیوز روم میں, تو آج پھر اے نہیں تھا یا میں, ٹھیک ہے. تو میں کہ جی آپ بیٹھ کے ہم سے بھی, مجھ سے بھی لکھوائیں گے پیکیج, اور اس سے بھی لکھوائیں گے, پتہ لگتا ہے کون کیا کرتا ہے. خیر جی میں پہنچ گیا ادھر. انہوں نے مجھے کہا نہیں یار وہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلانا نہیں ہوتی, وہ تو بیوقوف ہے, وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا, وہ تو مسئلے یہ ہو. میں کہ سر مجھے یہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے پیکیج میں. یار تجھے پتہ ہے نا یہ نہیں چل سکے گا, یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں کہ جی میں نے کب کہا یہ چلائیں, نیچے لکھا ہوا ہے سارا کچھ کہ جی آپ اپنی پالیسی کے مطابق چلا لیں. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے وہ اس کو بالکل سادہ سا کر کے چلا دیا. میرا ادھر اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ نہ تو یہ سوچنا چاہتے ہیں, اور جو سوچے گا اس کے ساتھ لڑائی, نہ کسی کو سوچنے دیں گے, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ایک بندے کی جو باہر کھڑا رہے بس. تو آپ کیوں بھرتی کریں گے اس کو جو کھڑے ہونے کے ساتھ بندوق بھی بہت اچھی چلا سکتا ہے؟ وہ پیسے زیادہ مانگے گا نا آپ سے, اس کی اسکل ہے. تو وہ اسکل والا تو بندہ چاہیے ہی نہیں, ان کو تو چاہیے بھیڑیں. تو بھیڑیں وہ ہائر کیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھیڑیں بھی وہ نہیں چاہیے نا, کالی بھیڑیں چاہیے. ہاں میرا خیال ہے کالی بھی نہیں, ان کو نا وہ چاہیے جو بس سر گرا کے ان سے پوچھیں کہ جی سر کیا کرنا ہے. وہ اس کے لیے ایک مثال ہے کہ
وہ تنورچی کو ہم کہتے ہیں نا ہمیں خمیری روٹی چاہیے, نان چاہیے, تو بس آپ کو اوپر سے بتایا جائے کہ سادی نان کے خمیری بس آپ لگانے والی آپ کو آنی چاہیے. اور ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتاؤں, میں کئی بار میں بچوں کے جواب نہیں دے سکتا ہوں ایز اے ٹیچر. جب وہ پوچھتے ہیں کہ سر یہی کچھ تھا جس کے لیے آپ تیار کر رہے تھے ہمیں, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کے لیے. بالکل, کیونکہ اصل مسئلہ انڈسٹری کا ہے. انڈسٹری ہماری اس وقت ختم ہو چکی ہے, مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور خیر سے جو ڈیجیٹل میڈیا آ گیا اس نے اس کو جلدی فارغ کر دینا, یہ معاملہ ہے. تو میں تو جتنے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں جو جرنلزم پڑھتے ہیں بچے, ان کو میں بڑا کلیئرلی کہوں گا کہ بھئی آپ کی جو منزل ہونی چاہیے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. ڈیجیٹل آگے ہے, ٹی وی از گان, یہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کے اندر, اور یہ ماشاء اللہ ختم کرنے کے اندر ہمارے سیٹھ سارے شامل ہیں ساتھ, اور جو اندر ان کے سیٹھوں کے جو آگے وہ ہرکارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شامل ہیں. اتنی سی بات ہے. اب ایڈیٹرز نہیں ہیں وہاں پہ مینیجرز ہیں. انہوں نے مینیج کرنی ہیں چیزیں. یہ نہیں چلے گی, وہ چیز نہیں چلے گی, یہ کیوں چلا, یہ ختم کر دیں. یہ پہلے بھی تھا, لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کو سانچہ دیا جاتا ہے, آپ نے خبر اس کے اندر فٹ کرنی ہے, سانچہ اس کے مطابق نہیں بنانا. تو یہ ہے مسئلہ. تو آگے آپ جو صحافت ہے اس کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر تو یہ ہے کہ ہماری صحافت چلتی بھی, اس کا جو فائنینشیل جو بزنس ماڈل ہے وہ بڑا فلاڈ ہے. یہ سرکار سے ایڈ پکڑتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نہیں. سیٹ کی تجوری کے اندر پیسے جا رہے ہیں, نیچے نہیں اتر رہے کسی کو. ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے یہ جو دھونس ہے نا یہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے کہ یار یہ ہم ہی کر سکتے ہیں صرف, یا ایک بہت مہنگا کام ہے. اتنا مہنگا کام نہیں ہے. ایک چیز جو لیک کر رہے ہیں لوگ, اور جرنلزم کے اندر خاص طور پہ, جرنلزم از ایون اب بھی اس کے اوپر ایک ہے کہ جی وہ ایک ہی بندہ سب کام کر, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہی بندہ سب کام کر سکتا ہے صحافت کے اندر. آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی یو نیڈ ٹو بلڈ ٹیمز. ٹیمیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو کامیاب وہ ہوگا جو ایک ٹیم بنا سکتا ہے اپنی, اور اس ٹیم کے اندر کسی کے پاس لکھنے کی رسپانسبلٹی ہو, کسی کی رپورٹنگ کی ہو, کسی کی ایڈیٹنگ کی ہو, کسی کی ریکارڈنگ کی ہو. جو یہ کر پائے گا وہ کامیاب پورٹل چلائیں گے خبروں کے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ خبر نہیں چلا پا رہے ہو وہ. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر نئے لوگ آئیں گے تو اس کے ساتھ نئے آئیڈیاز, اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ابھی تک جو کام ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی اس کلیئر ڈیوائڈ کے ساتھ ہی آ رہا ہے جو ٹی وی کے اوپر بھی آ رہا ہے. یہ میرا نیکسٹ کویسچن آپ یہ اس سے ریلیٹڈ تھا, کیا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ویسے الیکٹرانک میڈیا کی طرح پیچھے سے ہینڈل کیا جائے گا یا اس کو آزادی رہے گی؟ ہینڈل کیا جائے گا. آزادی والا پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم بطور قوم سائڈز لینے میں بڑے مطلب ہمیں اب مجھے بتائیے, ایک بچہ ہے اس کو آپ مائک پکڑا رہے ہیں اور وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے کہ خان صاحب زندہ باد, یا مریم نواز زندہ باد, یا زرداری صاحب زندہ باد. تو اس کی جرنلسٹک ٹریننگ کدھر ہے؟ اس کو کہاں پہ نیوٹرل ہونا ہے؟ اس کو کیسے پتہ لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آئین کو پڑھا ہے؟ ٹریننگ وہی ہے جرنلزم کی, صرف میڈیم چینج ہو کے آپ کو بہت سارے نیو ایونیوز مل رہے ہیں. تو اگر آپ ٹریننگ کے بغیر جائیں گے نا تو پھر وہی ہوگا جو ٹی وی کے ساتھ ہوا ہے. ٹی وی نے اپنی مت خود ماری ہے. ٹی وی نے جو ہے وہ اپنی مت خود ماری ہے. یہ بھی اپنی مت خود ماریں گے. اب یہ جو ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ روز کہتے ہیں کہ جناب وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک فتنہ ہے. کہتے ہیں نا, ان کے منہ سے کئی بار ہم نے سنا. افسوسناک بات یہ ہے کہ مجھے ان سے کسی حد تک ایگری کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اور جب آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی جرنلزم کی, تب آپ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے جو کہ فاؤل پلے ہوں گے. فاؤل پلے کو وہ بھی پھر آپ کو اس بات پہ آپ کی ٹھکائی کریں گے, اور وہ ٹھکائی ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر ایسے پورٹلز کریٹ ہوں جو جرنلسٹک ٹریننگ رکھتے ہوں. مثلاً آپ BBC اردو ابھی کھولیے, آپ کو مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یار یہ اتنی افراط و تفرید میں کوئی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہیں پہ اردو پوائنٹ پڑھیں تو آپ کو شاید اس طرح کا مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک سائڈ کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ونڈو ہے. اگر ہم اس لپیٹ لیا ہم نے اپنے آپ کو اسی سارے وشس نیریٹو سائیکل کے اندر جو ٹی وی پہ چل رہا ہے,
تو پھر ہم جو کہ بائنریز میں ہے، برا یا اچھا، خان صاحب اچھے، مریم نواز اچھی بری، وہ اچھے برے، تو ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. پھر وہ نئی بات تو نہیں ہو رہی، بلکہ ٹی وی چینل کے اندر تو کوئی ذمہ داری لینے والا ہوتا ہے، ادھر تو کوئی نہیں، ادھر تو وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اور خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا کی ٹریننگ نہ کروائیں. اور آزادی ہے، اس آزادی کو ذمہ داری سے استعمال کریں، تو میرا خیال ہے مین چیز ہے ذمہ داری. آزادی کے ساتھ اگر آپ ذمہ داری کے ساتھ اور فائنینشیل ماڈل اچھا ہو اس کا. یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں. فائنینشیل ماڈل مین کہ آپ جس طرح الیکٹرانک میڈیا پیچھے اینڈ پہ فائنینشیل ماڈل کی وجہ سے ہی اتنا کولیپس کر گیا نا، گر گئے. تو اس کے پیچھے تو ہر کسی کے پاس تو موبائل ہے، وہ خود ہی ایک صحافی بنا ہوا نا جس کے پاس موبائل ہے. جی وہ، لیکن فائنینشیل ماڈل سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں ایک پورٹل بناتا ہوں اپنا، تو میں اگر اس کا ہیڈ بن کے بیٹھا ہوں، اینڈ اف مائی پالیسی از کہ اسی جیسے میرا سیٹ پہلے بیٹھا ہوا تھا اور وہ سارے روپے اپنی جیب میں ڈالتا تھا اور 30,000 روپیہ پکڑا کے چلا دیتا تھا بچوں کو، ٹھیک ہے، اگر ہم وہی سب کچھ کریں گے، if I am having a service of a person who is skilled in certain trait، تو میں پھر اس کی بھائی اس کو پیسے دوں پورے جو مجھے ڈالروں میں آ رہے ہیں، وہاں سے ڈالروں میں آ رہے ہیں پیسے، تو پھر ڈالروں میں دو، ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اس کا فائنینشیل ایک تو ماڈل اچھا کریں اور ٹریننگ کروا دیں. سوشل میڈیا اگر اس نے ٹی وی کو اگلے 5 سال میں کھانا ہے نا، وہ اگلے سال میں کھا جائے گا. یہ دو باتیں ہیں صرف جس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں، ہم اینڈنگ کی طرف جانا چاہیں گے، کہ پاکستان میں جو صحافت میں سیاست کی انوالومنٹ ہے، کیا مستقبل میں اس کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہ صرف ابھی نہیں ہے، یہ آپ نے کتابوں میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ مسلم صحافت ہوتی تھی اور اس نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ پڑھتے ہیں، زمیندار اخبار، مولانا ظفر علی خان ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان. تو وہ بھی تو سر سیاست تھی نا. اس کو ہم نے تو اچھا کر کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیونکہ ہماری بات کرتی تھی تو وہ اچھی تھی. تو جرنلزم کا جو ماڈل ہے آف یہ برصغیر کا جو ماڈل آف جرنلزم ہے نا، یہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اس کے جو فائنینشیل ماڈل ہیں وہ بھی ان سیاسی تو فعلی ہونے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر میں مسلم لیگ کی بات کرتا تھا 1935 میں یا 1940 میں، تو مجھے مسلم لیگ ارینج کر کے دیتی تھی فنڈس، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے آگے آ جائیں، اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا تھا، کوئی اخبار جو پیپلز پارٹی کے تھے تو پیپلز پارٹی مجھے دیتی تھی فنڈز. اگر میں فوج کی بات کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ میک شور کرتے تھے کہ میری گڈی چڑھی رہے، پیسے پوسے مجھے ملتے رہیں، سیٹھ صاحب جو ہیں وہ پارٹیاں کرتے رہیں، یہ وہ میک شور کرتے تھے. سیم از ود دا نون لیگ، سیم از ود دا تحریک انصاف اینڈ دا پیپلز پارٹی آف زرداری انڈر زرداری صاحب. یہ تو کہانی وہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ صحافت کہیں سے بھی اس میں سے باہر نکل سکتی ہے. ہمارے بہت سارے اینکرز، بہت سارے میڈیا یوٹیوبرز جن کو میں جانتا ہوں، وہ جب کیمرہ بند ہوتا ہے تو وہ اس وقت کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کیمرہ آن ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے ان سے کبھی یہ ریزن پوچھی کہ بھائی تم ایسے کیوں کہتے ہو، تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پہ زیادہ بیٹھے ہی پرو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ایک خاص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا فائنینشیل، ہمیں لاگریدم جدھر پھینک رہا ہے ہمارا جو فائنینشیل ماڈل، ہم نے تو وہ باتیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ کیسے سمجھ آئے گی آپ کو؟ ٹریننگ کے ساتھ. اگر آپ ٹریننگ دیں گے لوگوں کو تو ان کے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں یار صرف پیسے نہیں ہوتے، آپ نے اچھی کانٹینٹ بھی کریٹ کرنا. ٹریننگ دینے والے بھی وہی لوگ ہوں جو صحافت کو سمجھتے ہوں، اور جن کو فی الحال سائڈ لائن کر دیا گیا. فی الحال مین کا کیا مطلب کہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. جی 2014 کے بعد جو پاکستان کی صحافت ہے نا، خاص طور پہ 2014 کے بعد جب حامد میر صاحب کو گولی لگی تھی، اس کے بعد کی صحافت اور اس سے پیچھے کی صحافت میں بھائی زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو ہے ریسنٹ ٹائمز کی جو صحافت میں کہہ رہا ہوں. 2014 کے بعد دیر آر 2 کلیئر کیمپس، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر. اب جس نے ان دونوں میں جانے سے انکار کیا ہے نا، وہ دونوں سائڈوں سے کنٹروورشل ہے، اور پیسے بھی نہیں بنتے اس کے، نوکریاں بھی نہیں ملتی اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر ہے نا وہ ادھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو ایک نام، ندیم ملک صاحب، جی ٹھیک ہے، تو آپ سما کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، سما پہ بیٹھتے ہیں وہ باہر سے، لیکن آپ کسی بچے سے پوچھیں نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ اس نے پھر بھی مطلب اس کی رہی ہیں ادھر سے ادھر، لیکن پھر بھی وہ نیوٹرل رہا اس پورے مسئلے کے اندر. آج تک اس نے اپنی نیوٹرلٹی رکھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کبھی آپ سنیں گے نہیں ان کا نام. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ہائے ہائے ہو یہ نہیں کرتے نا، گلے پھاڑ پھاڑ کے اس طرح سے باتیں نہیں کرتے. تو 2014 کے بعد جن لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو، آپ ان سے ٹریننگ دلوانا شروع کر دیں.
پرانے لوگوں کو ایک مکس بریڈ بنائے. ایکیڈیمیا بیٹھے, جو صحافت پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ بیٹھیں, وہ جرنلسٹ جو پرانی صحافت کرتے ہوئے ویٹرنز ہیں, جو جرنلزم کے پرانے لوگ ہیں جن کو ہم بابے کہتے ہیں, ان کو بٹھائیں, اور ینگ لاٹ جو کام کر رہی ہے ان کو بٹھا کے پہلے اسے پالیسی نکلوائیں کہ بھائی ایک پالیسی بنائیں کہ ہم نے کیسے ٹریننگ کرنی ہے اور کیا میڈیا کے ماڈلز ہونے چاہیے, فائنینشیل ماڈل, ایڈیٹوریل ماڈل, اور آڈینس اور میڈیا کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے آپس میں, اور پالیٹکس اور میڈیا کو کہاں تک رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے پاکستان جب سے بنا ہے اس کے اوپر نہ تو بات ہوئی ہے, نہیں ہوئی, نہ کوئی پالیسیز مرتب ہوئی ہیں, ہوئی بھی ہیں تو بڑی کارنر کے اندر کہیں نہ کہیں, ہاں وہ ختم ہو جاتی ہیں, کارنر میں ہی رہ جاتی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں یہ بیٹھ کے جب تک کوئی پالیسیز اس طرح سے نہیں بنائیں گے تو پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو حالات ابھی چل رہے ہیں, جی بالکل, یہ چلتے رہیں گے. یہ نہ صرف چلتے رہیں گے, یہ اور خلیج گہری کرتے جائیں گے, اور خلیج گہری ہوتی جائے گی. ہم ایک دوسرے کو سننا بند کر چکے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو سننے سے مراد کہ عام زندگی میں ایک دوسرے کو سننا بند کر چکے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ نون لیگ کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ فلانے کا, یہ فلانے مذہبی فرقے سے, فلانے سے. بالکل ایسی بات ہے. یہ تبھی سیٹ ہوگا جب آپ اس افراط و تفرید سے باہر نکلیں گے, اور جب آپ کا میڈیا صرف لیڈ سینٹرک ہونے کی بجائے ریئل ایشوز کے اوپر کام کرے گا. جب وہ یہ بتائے گا کہ بھائی فلانے اسپتال کے اندر اتنی ڈیتھس اس وجہ سے ہوئیں کیونکہ ان کا جو آپریشن تھیٹر تھا اس کے اندر انفیکشن ریٹ ہائی تھا. جب وہ یہ بتائے گا کہ فلاں کالج کے اندر اتنے کیسز سیکشول ابیوز کے سامنے آ رہے ہیں اس لیے وہاں پہ لڑکیاں نہیں جا پا رہی. جب وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ جو آپ کھا رہے ہیں ڈالڈا یا کوئی بھی برانڈ کا نام لے گا, وہ میزان کا کس کا, میں ایک کا نام لے لیا, میں سب کا لے لیتا ہوں, اس کے اندر یہ مضر صحت یا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تب تک آپ کا میڈیا کا دوبارہ پبلک کے ساتھ کیا ریلیشن بنتا ہے, کوئی میں کیوں دیکھوں اس کو. بالکل ٹھیک ہے, میرے مسئلے ہی اور ہیں بھائی. میرے مسئلے یہ ہیں کہ بھائی پٹرول مجھے مل رہا ہے صحیح کہ نہیں مل رہا, میرے مسئلے ہیں کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, میرے مسئلے ہیں کہ میرے ساتھ کہاں پہ جو میرا گھر بن رہا ہے اس کے اندر کس نے 2 نمبری کی ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, ہاسپٹل کا میرا پیشنٹ گیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اندر کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے, جب تک آپ اس پہ کام میڈیا نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ ساجد, آپ, اور یہ بڑا مجھے مزہ آیا اس پر ڈسکشن کا. میں امید کرتا ہوں کہ ڈسکشنز ہماری اور بھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.